میم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ میں نے جی 2009 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی، اور اس سے پہلے میری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ میری فیملی کا تعلق ضرور مسلم لیگ سے تھا، مگر وہ والی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا۔ اور میرے فادر ان لو ایوب خان کے ساتھ، نواب کالا باغ کے ساتھ، اور اس طرح جو لوگ تھے ان کے ساتھ مسلم لیگ میں شروع سے ہی تھے۔ مگر میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ذرا بچے چھوٹے تھے۔ اس سے پہلے میری ایجوکیشن تھی، آئی ایم اے ڈاکٹر، تو میں اپنی میڈیکل کی ایجوکیشن میں بزی تھی۔ پھر شادی ہو گئی، پھر بچے، تو میں گو کہ فیملی میں ایک سیاسی وہ تھا ہمارا۔ پھر جس فیملی میں میری شادی ہوئی وہ ایک سیاسی فیملی تھی، مگر میرا سیاست سے تعلق کوئی نہیں تھا۔ میں بچوں کی پرورش میں اور اپنے اس میں بزی تھی۔ مگر 2009 میں جب میرے بچے بڑے ہو گئے اور وہ انہوں نے اسکولنگ ختم کر کے وہ کالجز میں گئے، تو میری ذمہ داری ادھر سے کم ہوئی۔ پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر احسن رشید صاحب، وہ میری خالہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا ویژن لے کر آئی ہے۔ تو وہ چیز پھر ہمیں اپیل کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگا کہ اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہے تو وہ پھر سیاست کے تھرو ہی ہے۔ تو اس طرح 2009 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ 2009 سے 2022 تک کیسا، کتنا مشکل سفر تھا؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل کا پیریڈ تھا۔ 2009 سے لے کے 2022 تک میں بیچ میں گو کہ ہمیں حکومت بھی ملی، فیڈرل حکومت، اور مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع بھی ملا۔ میں ایم این اے بھی تھی، میں فیڈرل پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ تھی۔ کووڈ کا سارا ہم لوگوں نے اس وقت یہ فیز جو تھا اس کو فیس کیا، مگر یہ ایک اسٹرگلنگ فیز تھا۔ اور ایون جب ہم حکومت میں بھی تھے تو جس طرح سے مافیاز نے ہمیں سراؤنڈ کیا ہوا تھا، اور خان صاحب کے لیے اس وقت بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تو مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار، تو یہ جو عرصہ ہے 12-13 سال کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے ایک اسٹرگل میں گزارا ہے۔ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت خواتین مور دین 50% ہماری پاپولیشن کی ہیں، اور خواتین ہی خواتین کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں 5 سال پنجاب اسمبلی کا حصہ رہی، یہ 3.5 پونے 4 سال نیشنل اسمبلی کا حصہ رہی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں خواتین کی فلاح اور بہبود کے لیے، یا خواتین کی ترقی کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی مرد بات نہیں کرتا۔ ان پلیٹ فارمز پہ بھی عورتیں ہی عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں اور بات کرتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی خواتین کی ترقی جو ہے وہ خواتین کی ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے اسمبلیز میں اور مختلف جگہوں پہ، وہی خواتین کے لیے کام کرتی ہیں۔ آپ کو صحت اور عوامی خدمت کے شعبے میں شامل ہونے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہ جی، صحت ایک تو یہ کہ میں ڈاکٹر تھی، اور میرا پیشن تھا کہ میں صحت کے شعبے میں کام کروں۔ پہلے چونکہ ایک سیاسی فیملی میں بھی آئی گئی تھی، تو مجھے اس طرح سے موقع نہیں ملا تھا اپنے پروفیشن کو فالو کرنے کا، مگر اس کے جب میں اس فیلڈ میں آئی اور مجھے صحت کے شعبے میں کام، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نے کچھ اچیو کیا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے میرا شوق بھی تھا اور میرا پیشن بھی تھا اور میری فیلڈ بھی تھی یہ۔ آپ کے دور میں پاکستان میں صحت کے شعبے کو درپیش سب سے اہم مسائل کون سے تھے؟ دیکھیے، صحت کا شعبہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا شعبہ ہے جو بہت نگلیکٹڈ رہا ہے، کہ آج بھی اس کے آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم، کہ کچھ چیزیں ہمارے ملک میں صحت کے حوالے سے اچھی بھی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ایشو ہماری پاپولیشن کا ہے۔ ہم جتنی صحت کے شعبے میں فیسلٹیز بڑھاتے ہیں، پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ ہر وقت ناکافی ثابت ہوتی ہیں۔ مگر اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری سسٹم جو ہے، ہمارا ریفرل سسٹم جو ہے، کہ آپ کو ایک یونین کاؤنسل کے ڈور سٹیپ پہ بھی ڈسپینسری مل جاتی ہے، بی ایچ یو مل جاتا ہے، تو اس کے کچھ اچھے فوائد بھی ہیں ہمیں۔ سسٹم ہمارا اچھا ہے، مگر اس کو فعال کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان فیسلٹیز کو ڈیولپ کرنے کی، ان کو اپ گریڈ کرنے کی۔ اور سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملک میں جو ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پر ڈاکٹرز تو مطلب ہے کہ ہمارے ہیں، مگر نرسز جو ہیں
وہ ڈاکٹرز سے کم ہے، جبکہ کوئی بھی شعبہ صحت کا جو ہے یا ہاسپٹل جو ہے اس کی مین بیک بون نرسنگ ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں نرسز کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ والا جو بیسک ہمارے ہاسپٹلس کا اسٹرکچر ہے وہ سفر کرتا ہے۔ پاکستان میں صحت کے شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دیگر اداروں اور سرکاری اداروں کے ساتھ کیسے کیا کام کیا، چونکہ آپ پارلیمنٹ سیکرٹری ہیلتھ بھی تھی؟ جی دیکھیے اس میں بیسکلی تو ہمیں میں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہوں تو وہاں پر بیسکلی صحت کے شعبے میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے، جو سروس ڈلیوری ہے وہ صوبوں کا 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کی مینڈیٹ میں آتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہم لوگوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سارے ہیلتھ ریفارمز کیے تھے، جس کے اندر جو ہمارا ڈاکٹرز کا مین ادارہ ہے PMDC، اس میں بہت ساری پرابلمس تھی۔ ہمارے ینگ ڈاکٹرز جو گریجویٹ کرتے تھے ان کو اپنے رجسٹریشن کے ان کو بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک تو ہم لوگوں نے PMC یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو ہے وہ بل پاس کیا تھا، اس پہ بہت محنت ہوئی تھی اور بہت اس کے اوپر کام ہوا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو جب تک ان کے سٹینڈرڈز کو اوپر نہیں لائیں گے اور جب تک ہم ان کے لیے فیسلٹی پیدا نہیں کریں گے، ہم ان سے اس طریقے سے کام ان کو یہاں پر ہمیں پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تاکہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے وہ باہر نہ جائے۔ تو اس کے لیے ایک ریفارم تو PMC کا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلس کا سسٹم جو ہے اس کو فعال کرنے کے لیے MTI ایکٹ لایا گیا تھا، جس کے ذریعے ہاسپٹلس کو اٹانومس تھوڑا سا کیا گیا تھا، کیونکہ اب یہ ہوتا تھا کہ ایک مشین بھی خراب ہوتی تھی تو وہ کبھی پلاننگ ڈویژن میں تو کبھی فائنینس ڈویژن میں، وہ اتنے لمبے چکر ہوتے تھے کہ ایک ایک MRI مشین ٹھیک کرانے میں سال لگ جاتا تھا۔ تو یہ ایک ریفارم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا تھا کہ ان تمام بڑے ہاسپٹلس کو اٹانومس بنانے کے لیے کام کیا تھا، اور وہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی تھے ہمارے پاس۔ آپ صحت اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں تازہ ترین تحقیقات اور پیش رفت کے ساتھ کیسے باخبر رہتی؟ دیکھیے جی، آج کل تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر پوری دنیا سے بندہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں فوراً ودن فیو آورز جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، آپ کو کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے، اور یہ ہم لوگوں نے جو کووڈ کا فیز گزرا ہے اس کے اندر جس طرح وہ ویکسین ڈیولپ ہوئی، اس کے کلینکل ٹرائلز ہوئے، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے ہم لوگوں نے وہ کووڈ کے ساتھ جتنی بھی لیٹسٹ ریسرچز تھیں، ہماری اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں کمیٹیز بنی ہوئی تھیں، ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنی ہوئی تھیں، تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بالکل چاہے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں مگر انفارمیشن کے معاملے میں ہم لوگ بالکل بیرونی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں اور ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ نے پاکستان کے عوام کی صحت کو بہتر بنانے کی جو آپ نے ایفرٹس کیے ہیں وہ مخالفت بھی ہوتی ہے، مزاحمت بھی ہوتی ہے، اس کو کیسے قابو کیا؟ دیکھیے وہ میرا خیال ہے یہ مزاحمت اور یہ ساری چیزیں قابو تو نہیں آتی ہیں، یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، پر بندے نے اپنا سفر اور اپنی کوششیں جاری رکھنی ہوتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ریفارمز ہم نے کرنے کی کوشش مطلب جو کر لیے تھے اور کچھ مزید کی کوشش جاری تھی، تو اس کے لیے بہت ریزسٹنس بھی ہوئی، لوگ جو مافیاز تھے وہ سڑکوں پہ بھی آئے، انہوں نے لوگوں کو بھی انسٹیگیٹ کیا، مگر یہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے۔ بندہ اگر اپنی ڈائریکشن پتہ ہو کہ ہم نے کیا ٹھیک طریقے اور اس کا منزل کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کی چیزیں تو ہم کبھی بھی ان سے یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں نئی راستے میں آئیں گی یا آئیں گی، مگر ہم نے اپنے ویژن کو دیکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ایک مثبت اور معاون کام کر کے ماحول کو کیسے فروغ دیا؟ دیکھیے جی، وہاں پر سچی بات جو ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اتنی کوآپریٹو نہیں تھی، اور کام کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل تھا کہ ہم لوگوں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ شاید ہم اپوزیشن ہیں، اس طرح کی کوآپریشن ہمیں نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی، مگر بہرحال جب آپ کام کرتے ہیں، آپ کی پریزنس ہوتی ہے، آپ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ پھر چیزیں، مگر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی پریزنس ہو، آپ ریگولر ہو، آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو خود جا کے دیکھو، اور حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو ہم ریزالو کریں۔ کچھ ویسے ہو جاتی تھی، کچھ ہماری جو پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے
اس کے اندر ان ایشوز کو لایا جاتا تھا، ڈسکس کیا جاتا تھا، وہاں لاتے تھے، وہاں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے. تو یہ بہت سارے راستے تھے جس کے ذریعے ہم ان ایشوز کو ٹیک اپ کرتے تھے. آپ پاکستان میں صحت کے شعبے کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ ضرور اس میں بھی ترقی کرے گا، مگر ابھی اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ابھی ریفارمز کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانے سسٹمز جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں اور بہت سارے ہماری ایک بیسکلی جو فائنینسز جو ہیں ہمیں اپنے ہیلتھ کا بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. بجٹ جو ہے وہ اس وقت ناکافی ہوتا ہے ہمارا، ہم نے بہت تھوڑی سی پرسنٹیج 3% 4% رکھی ہوتی ہے بجٹ کی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑھ کے مزید ہونی چاہیے. مگر یہ ساری چیزیں جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی پاپولیشن کے دیکھنے، آج اگر بنگلہ دیش اور ایران یہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن پہ کنٹرول کیا ہے. آپ تبھی ان چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. 22 کروڑ کی عوام کے لیے اتنی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ پیدا کرنا اور ناکافی بجٹ کے ساتھ ایک ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، تو یہ سارے ایشوز آتے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی بھی ان سرکاری ہاسپٹل میں اٹھ کے جاتا ہے اور اس کو وہ صحت کارڈ جو پی ٹی آئی نے متعارف کرایا تھا، اس کے ذریعے اس کا 10 لاکھ تک کا علاج ہوتا ہے. اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اپنے بائی پاس سرجریز جو کہ 4 سے 5 لاکھ کی ہوتی ہے، ریڑھی والے، دوسرے لوگ جو کہ کبھی شاید دوائی خریدنے کا بھی نہیں ان کے پاس وسائل ہوتے تھے، ان کے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں خود ان لوگوں کو ملی ہوں، دیکھا ہے کہ ان کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور تو یہ سارے وہ ریفارمز تھے. ہیلتھ کارڈ میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کا ایک بڑا فلیگ شپ پروگرام تھا، اور اگر ہمیں مزید اس کا موقع ملتا اور ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ خان صاحب جو وزیر اعظم آئیں گے تو ہمیں ملے گا، تو یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہیلتھ سیکٹر میں بہت بہتری آ سکتی ہے. آئی بھی ہے، مگر اس کو مزید اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو زیادہ پھیلانے، زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں پنجاب اور کے پی میں صحت کارڈ کا انعقاد کیا گیا، کیا اگر دوبارہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو پورے پاکستان میں اس کا پھیلاؤ کرے گی؟ جی بالکل، جہاں جہاں پہ ہماری حکومت تھی وہاں تو اس کا پہلے ہی کر دیا گیا تھا. آزاد کشمیر میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، گلگت بلتستان میں بھی کیا گیا تھا، اسلام آباد ریجن میں بھی کیا گیا تھا. پنجاب اور کے پی کا آپ کو پتہ ہے، ایک ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان وہ تھا اور ان سے ہم مسلسل رابطے میں تھے. بلوچستان حکومت نے تو کافی گو ہیڈ بھی دے دیا تھا، مگر سندھ کی حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی تھی. اور چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، تو جب تک صوبے کوآپریٹ نہ کریں فیڈرل گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اسی لیے جہاں پہ تو ہم جن صوبوں میں ہماری حکومت تھی وہاں پہ اس کارڈ کو یونیورسل کر دیا گیا، یعنی پوری پاپولیشن کو. پہلے ارادہ اس کا یہ تھا کہ ہم بلو پاورٹی لائن جو غریب غربا ہیں ان کو یہ فیسلٹی دیں، مگر پھر بعد میں جس طرح سے خان صاحب نے ان کی خواہش تھی کہ نہیں آپ پوری پاپولیشن، تو اس وقت پنجاب کے تمام گھرانے، کے پی کے تمام گھرانے وہ اس ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہو سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی یونیورسل کرنے کا پروسیس جاری تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہماری حکومت ہے، وہاں پر بھی اس کے اوپر کام ہوگا. مگر بہرحال ان شاء اللہ جو اس میں بہت سارا ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. صحت کارڈ میں ایسی کون سی بیماریوں کا علاج جو ابھی تک کیا جا رہا ہے مفت؟ اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو جو ڈیلیوریز ہیں یا سی سیکشنز ہیں، سیزیرینز ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ ماؤں کی اموات جو زچگی کے دوران ہوتی ہے وہ بہت ہائی ریٹ ہے. دنیا میں ہم شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتے، شاید افغانستان ہم سے آگے، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ پاکستان میں فوت ہوتی ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں ملتی. گھر کے اوپر ڈیلیوریز ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے ان کلینکس میں جہاں پر پراپر کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے انفیکشن پھیلتی ہے، دوسری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور وہ مائیں جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ڈیلیوریز اور سی سیکشنز کا جو ہمیں ہیلتھ کارڈ کے اندر دیا گیا ہے، اس میں اب عورتیں جا کے ایک اچھے صاف ستھرے ماحول پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، جس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت فرق پڑے گا ماؤں کی جو شرح اموات ہے. اس کے علاوہ گردوں کی جتنی بیماری ہیں جس میں ڈائلسس ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. کسی قسم کا آپریشن ہو تو چاہے وہ گال بلیڈر کا ہے، اپینڈکس کا ہے،
کسی بھی پرابلم کے لیے اگر سرجری ہے تو تمام سرجریز جو ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ہارٹ کی جو بائی پاس ہے, اینجیوگرافی ہے, وہ تمام چیزیں بھی اس میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی بیماری جس کے لیے ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جو اس کا اسٹے ہوتا ہے وہ, اور اس کی ٹریٹمنٹ جتنی ہے وہ سب ہیلتھ کارڈ کور کرتا ہے جی. اور دوائیاں دوران اسٹے بھی اور گھر آنے کے 3 دن بعد تک کی بھی دوائی ملتی ہے. ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی ان کو دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر جو ہیں وہ پہنچ جائیں. تو یہ ساری فیسلٹیز ہیں جی. کیا آپ سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے منسٹر آف ہیلتھ میں وہ کام کیا جا رہا ہے جو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہیلتھ منسٹر کون ہے تو وہ قادر پٹیل صاحب ہے, جن کو شاید ہیلتھ کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے. اور دوسری طرف ہمارے ڈاکٹر فیصل سلطان تھے جو کہ دنیا سے ہائیلی کوالیفائڈ اور ایک اتنے ایکسپرٹ تھے کہ ان کی جو نالج تھی, ان کی جو ایکسپرٹیز تھی, وہ خود ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے جتنا ہیلتھ سیکٹر پہ کام کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی سیریسنیس آپ کو اسی سے نظر آئے گی کہ انہوں نے ہیلتھ منسٹر کس کو لگایا ہے. اور ان کو بالکل بھی ہیلتھ کی کوئی سمجھ نہیں ہے, ریفارمز کی ان کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اور یہ حکومت کا سب سے کہ وہ صحت کے شعبے کو کتنی ترجیح دیتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ منسٹر کس کو لگاتے ہیں. تو ایک ایسے شخص کو جس کو سمجھ ہی نہیں ہے ہیلتھ کے سسٹم کی, اس کو لگانے کا مقصد آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ پھر وہ ہیلتھ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے منسٹری آف ہیلتھ میں تو ایسا کیا آپ بیان کریں گی جو ابھی تک نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ کے تقریباً تمام سیکٹرز میں ہی, مگر میری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے پرائمری ہیں جیسے BHOs ہیں, ڈسپینسریز ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ دور دراز کے گاؤں میں ہیں جہاں پر عورتوں کو ٹریول کرنے کی مسئلہ ہوتا ہے, دور دراز آنے کا, کہ ہم ان کو اس طریقے سے اپ گریڈ کریں کہ چھوٹے موٹے آپریشن, سی سیکشنز اور وہ ساری چیزیں ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ مل جائیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ والی فیسلٹیز جو ہیں یہ ہر ایریا میں جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں تک یہ پہنچے, تاکہ جو ہماری خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ ان کے صحت میں بہتری آ سکے. آپ سمجھتی ہیں آنے والے دور میں طریقے صاحب گورنمنٹ میں آئے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں آپ کو اگر جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو عوام, کیونکہ جو جمہوریت ہوتی یہی ہے نا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, تو یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ عوام کے گرد گھومتی ہے اگر آپ صحیح جمہوریت لاتے ہیں. تو اس وقت عوام جو ہے جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, جس طرح سے پہلے تو 2/3 کی بات کرتے تھے, اب تو ہم 3/4 رزلٹ ہمارے سامنے آیا جو بائی الیکشنز ہوئے. تو عوام کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ادارے بھی گھبراتے ہیں اور اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو عوامی طاقت کے زور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے خان صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف بسر اقتدار آئے گی. PM شہباز شریف کہتے ہیں وہ اگر اگلے 5 سال موقع ملا تو قوم کی تقدیر بدل دیں گے. دیکھیے جی, جتنی انہوں نے پچھلے 30-35 سال میں بدلی ہے اتنی ہی وہ بدل سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور ان 30-35 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ ہمارے ایجوکیشن کا معیار ٹھیک ہوا ہے, نہ ہمارے ہیلتھ کا معیار ٹھیک ہوا ہے, نہ ہی کسی اور شعبے میں. آپ آج دیکھ لیں کہ جو پبلک ہیلتھ ہے جس میں یہ واسا اور یہ سیوریج اور صاف پینے کا پانی تو وہ مہیا کر نہیں سکے ہیں. بیماریاں 50% سے زیادہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اس جو پینے کا پانی ہے اس کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس حکومت سے تو ہمیں کوئی ذرا سی بھی امید نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے. جس طرح سے خان صاحب نے احساس پروگرام شروع کیا, خان صاحب نے لنگر خانے, پناہ گاہیں, اس میں انہوں نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا تھا جو بالکل نچلے طبقے کے ہیں. مگر یہ والی جو حکومت ہے ان کو نچلے طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اپنی کرپشن کو کور کرنا ہے, اپنے لیے NROs لینے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن جو ہے اس کو ختم کروایا. انہوں نے نیب کے ترامیم کی جس سے ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیب کے دائرہ کار میں سے نکل گئے. تو اس حکومت سے ہمیں عوام کے لیے کوئی فلاح بہبود جو نہیں. اور اصل حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی معیار زندگی کو اوپر لائیں. تو پچھلے 30-35 سال میں ان لوگوں کا تو معیار زندگی بہت اوپر گیا ہے,
مگر لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی میسج؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ عوام کچھ تو رول حکومت کا ہوتا ہے، مگر بہت سارا رول جو ہے وہ عوام کا اپنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ ایک پانی، صاف پینے کا پانی ہمارے پاس مہیا نہیں ہے، تو میری درخواست یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کے گھر کے پاس فلٹرز ہیں یا پانی ابال کے پینے کا یا جو بھی سسٹم ہے اس پہ ضرور توجہ دیں، جو کہ لوگ نہیں دیتے ہیں، اور یہ بھی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صفائی ستھرائی ہائیجین ہوتی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، بہت ساری بیماریاں گندگی سے بھی پھیلتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو جس طرح سے ماؤں کی شرح اموات دنیا میں سب سے زیادہ، اسی طرح چھوٹے بچوں کی بھی شرح اموات پورے دنیا سے زیادہ پاکستان میں ہے، تو بچوں کے لیے بھی یہ مائیں ذمہ دار ہوتی ہے، اور خدا کے لیے ایک میرا یہ درخواست ہوگی کہ پاپولیشن کو ہم لوگ وقفہ ضرور بچوں میں کریں، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا کہ اگر مناسب وقفے ہوتے ہیں بچوں کے بیچ میں، تو بچے کی صحت، ماں کی صحت جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جاتی ہے۔ اور جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا میں ضرور کہوں گی کہ سب لوگ ہیلتھ کارڈ کو ضرور یوٹیلائز کریں، یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں اچھی صحت کی سہولیات میسر آئیں گی۔ میڈم آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں جی بس اب مجھے کوئی سبزیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، اور بس سادہ کھانا پسند ہے مجھے، جو بھی سادہ۔ کھیل کون سا پسند ہے؟ کھیل تو جی خان صاحب کی وجہ سے کرکٹ ہی پسند ہے، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ چونکہ کرکٹ کے ایک حصہ رہے ہیں، تو اس لیے کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ پاکستان کو ایک بہت خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں اس کو ترقی کے راستے پہ چڑھتا ہوا۔ آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کم اور اپنی ترقی کے لیے زیادہ کام کیا ہے، تو بہت خواہش ہے کہ ہمارا ملک وہ ہو جہاں پر ہر طرح کی صورت، ایجوکیشن بیسٹ ہو، ہیلتھ بیسٹ ہو، اور لوگ ہمارے جو ہیں ان کے اندر بھی وہ گرومنگ اور وہ احساس آ جائے کہ جس طرح ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں، یہاں سے ہمارے لوگ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو قطاریں بھی بن جاتی ہیں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں پھینکتا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری قوم ایک باشعور قوم بنے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ سکیں۔ آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج؟ جی میڈیا امپائر ماشاء اللہ بہترین کام کر رہا ہے، اور عوامی نمائندوں کی جس طریقے سے وہ میسیجز جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں، میں ان کو اس کی بہت مبارکباد دوں گی، اور آپ کی بہت محنتی ٹیم ہے، اور آپ بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، تو آپ سب لوگوں کو میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، اور شاباش بھی آپ کے لیے کہ آپ لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔